وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرے بندے، میں تو اگر صوفیاء اس آیت پر وجد کرتے تھے، عبادی ہے عبادی میرے بندے، اس سے بڑا اعزاز کیا ہے بھائی؟ میرے بندے، میرے اللہ کہہ رہے ہیں میرے بندے، قیامت تک کے سب کہیں میرے۔ فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرے بندے جب آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو آپ جواب دیں۔ کیا کہیں؟ ہائے ہائے، کہتے ہیں آپ جواب دیجئے۔ کیا جواب دیجئے؟ اللہ اکبر، کہ میں ان کے قریب ہوں۔ فَإِنِّي قریب، اور صرف قریب نہیں ہوں، جب وہ مجھے پکارتے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، اجیب الدعوہ اذا دعان، جب وہ مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی پکار کا جواب بھی دیتا ہوں۔ پکار کے دیکھو، بڑے بڑے لیڈروں کو کوئی ہے جواب دے، لیکن وہ یقین، اگر قرآن میں سچائی نہیں ہے معاذ اللہ تو پھر سچائی کہاں ہے؟ قرآن سے بڑی سچی کتاب کون ہے؟ اللہ کی کتاب سے۔ اللہ ہمیں کہہ رہا ہے محبوب کے ذریعے کہ محبوب میرا پتہ، میں ان کے قریب ہوں، اور جب وہ مجھے پکار، یعنی جب پکارو گے یار کی طرف سے جواب آئے گا، لیکن کوئی پکارے تو نہ، پکار کر تو دیکھو نا۔ وہ کہہ رہے میں تمہیں جواب دیتا ہوں، یعنی تمہاری جب پکار کو سنتا ہوں، تم جو مانگتے ہو تمہیں آتا ہے۔ تو اللہ کتنا قریب ہے؟ فَإِنِّي قریب تو نے کہا تو کتنا قریب ہے؟ تو پھر ایک مقام پہ اس کی تشریح خود ہی کر دے، هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کتنا قریب ہو، تم جہاں ہو میں وہیں ہوں۔ تم جہاں ہو، اپنے علم و قدرت کے اعتبار سے پھر اس کی تشریح کرتے جائیے۔ وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے تشبیہ اور تنزیہ کی کوئی بحث چھوڑوں، اس کی کوئی ابھی یہاں اللہ آپ سمجھ بھی نہیں پائیں گے، نہ میں سمجھا پاؤں، لیکن اتنے مختصر سے وقت میں مگر ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو کتنا ساتھ ہے، کتنا ساتھ ہے؟ پھر اس سے بڑی بات کہتا ہے، یہ شان ہے تفسیر قرآن بالقرآن ہو رہی، کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہوں۔ اس سے قریب بھی کوئی، ہم دور ہو گئے۔ تو اپنے مسائل کا حل اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ، استغفار کرو۔ اللہ کے قریب پہنچنے کے دو بہترین ذریعے ہیں، ایک سجدہ، دوسرا استغفار۔ استغفار کر کے دیکھو، اللہ نے قرآن میں فرمایا استغفار کرو روزی دوں گا، استغفار کرو اولاد دوں گا، استغفار کرو تمہارے باغوں کو ہرا بھرا کر دوں گا، استغفار کرو تم پر رحمت والی برسات نازل کروں گا، استغفار کرو تمہیں جنت۔ استغفار 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 کوئی کرتا ہے؟ حضور سید المعصومین کہتے ہیں میں 70 بار روزانہ استغفار کرتا ہوں۔ سید المعصومین 70 بار استغفار کرتے، ایک مقام میں 100 بار استغفار کرتا ہوں۔ آئیے استغفار کریں۔ محبوب الہی سرکار فرماتے ہیں استغفار کرنے والا اور گناہ نہ کرنے والا، گناہ کر کے استغفار، یعنی جس سے گناہ ہو جائے استغفار، اور گناہ نہ کر، دونوں کے نام عمل سملر ہوتے، برابر ہوتے۔ لوگوں نے کہا وہ کیسے؟ کہا گناہ نہ کرنے والے کے نام عمل میں گناہ نہیں ہوتا کیونکہ اس نے کیا ہی نہیں، اور جو استغفار کرتا ہے اس کے نام عمل میں بھی گناہ اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ استغفار کی برکت سے سب مٹا دیا جاتا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ آخری بات کے طور پہ کہنا، آئیے عادت بنائیے توبہ کرنے کی، لیکن توبہ کون سی؟ وہ خشک والی توبہ نہیں، استغفر اللہ استغفر نہیں۔ جب ہم استغفر اللہ کہیں تو تمام جرائم سے بوجھل ہو کر کے آنکھوں میں آنسو آئیں اور پھر کہ اللہ میں معاف کر دے، ساری عاجزی ان کے ساری رب کی بارگاہ میں پیش کرے، وہ معاف کرے گا۔ اور جب انسان توبہ کرتا ہے، توبہ کرنے والا بہت بلند ہوتا ہے، بہت بلند ہوتا ہے۔ یہاں تک کہا گیا ان اللہ یحب التوابین، توبہ کرنے والوں کو ہم اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ آئیے اپنی عادت بنائیں، تھوڑا جلدی سو جائیں۔ میں آپ کو آج ایک بات کہتا ہوں، اگر آپ کو جلسے میں نہیں جانا ہے، دین کا کوئی کام نہیں ہے، مہمان نہیں آئے، کوئی کاروباری کام نہیں ہے، عشاء پڑھ کے سونے کی عادی بنو، تھوڑا جلدی اٹھو،
फजर की अजान से 10-15 मिनट पहले उठो, आधा घंटा पहले उठो, वजू करो, 2 रकात नफिल पढ़ो, तहज्जुद पढ़ो। तहज्जुद बड़ी चीज है। वजह बताऊं आपको कि किसी भी बंदे को रात के आखिरी पहर में जागे बगैर कोई नेमत मिली ही नहीं है। मैं आखिरी बात के तौर पे कह रहा था, लेकिन ये बात आ गई, मैं अहले इल्म की तवज्जो चाहता हूं। हुजूर के लिए एक खास मकाम है जिसको मकाम महमूद कहते हैं। ये किसी को नहीं मिलेगा, ना हजरत आदम को, ना हजरत किसी नबी को भी नहीं मिलेगा, किसी वली को भी नहीं। जब नबी को नहीं मिलेगा तो वली का सवाल ही नहीं आता। अल्लाह ने मकाम महमूद को खास किया महबूब के लिए, और जहां मकाम महमूद देने की बात की वहां फरमाया व मिनल लैली फतहज्जद बिही नाफिलतन लक। हबीब, रात में आप तहज्जुद का एहतमाम करें, फिर क्या मिलेगा? असा अन यबासक रब्बुका मकाम महमूदा, ताकि हम आपको मकाम महमूद अता फरमाएं। देख ले, जिस हबीब को हर चीज दे मांगी अता की, इन्ना आतीना कल कौसर, हमारी तालीम के लिए बताया कि तहज्जुद की अहमियत क्या है। हम पे तहज्जुद नफल है, हुजूर पे फर्ज थी। पढ़ के देखें। मैं आपको कुछ उसकी फजीलत नहीं बयान कर रहा हूं, कुछ नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं पढ़ के देखें, करके देखें। ये जो तावीज़ों के चक्कर में पड़े हो ना, जो तावीज़ वाले बुजुर्ग हैं, माफी चाहता हूं उनसे, मैं तावीज़ का मुखालिफ नहीं। ये जो तावीज़ों के चक्कर में पड़े, तहज्जुद की तरफ आए, ये एक ता इख्तियार कर लीजिए, सारी ता से फुर्सत मिल जाएगी आपको। आइए, गिड़गिड़ाइए। और एक बात और, अल्लाह के यहां मांगने का तरीका बताऊं, जैसे यकीन, और ये भी कहूं, अल्लाह से अपनी बात मनवाने के लिए नेक होना जरूरी नहीं है। ये बात मैं बहुत यकीन से कह रहा हूं। अल्लाह से अपनी बात मनवाने के लिए नेक होना जरूरी नहीं है, अल्लाह से अपनी बात मनवाने के लिए यकीन होना जरूरी है। यकीन